أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله. قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام نہیں کرتے، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ، حتیٰ کہ وہ جزیہ عطا کریں، ان یدن، اپنے ہاتھوں سے، فہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کے رہیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو قتال کا مشرکوں اور کافروں کے خلاف۔ جب یہ اعلان برات کیا گیا اس وقت یہ بات کہی گئی کہ اب حرم میں کوئی بھی مشرک اور کافر نہیں رہ سکتا، اور رد عمل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آمادہ کیا اور تیار کیا اس بات پہ، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤکم اول مرۃ، جن لوگوں نے خلاف ورزیاں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، مراد ہے کافر اور مشرک، کیا تم ان سے قتال نہیں کرو گے؟ پچھلی آیتوں میں تو قتال کا حکم تھا مشرکوں اور کافروں کے خلاف، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے خلاف قتال کا حکم دیا ہے۔ بعض جو صحابہ کرام تھے ان کے دلوں میں یہ خلش تھی کہ اہل کتاب جو ہے یہ تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر کو بھی مانتے ہیں اور کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تو کیا ان کے خلاف ہمیں قتال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی یہ غلط فہمی دور فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قاتلو، قتال کرو ان لوگوں سے، من الذین اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے۔ اس آیت کے بعد یہ دراصل آیت تمہید ہے اگلے غزوے کی۔ ملک کے اندر غزوہ حنین آخری غزوہ تھا، اس کے بعد کوئی غزوہ نہیں ہوا کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، لیکن غیر ملکی جو غزوہ تھا پہلا اور آخری وہ غزوہ تبوک تھا جو کہ حنین کے بعد ہوا۔ اس کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں اگر کوئی بات خلش تھی یا الجھن تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا کہ جو اہل کتاب میں سے کافر ہے، اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافر کہا اور فرمایا کیا تم ان کے خلاف قتال کرو، اور اس کے 4 سبب اللہ تعالیٰ نے بتائے قتال کرنے کے۔ ایک سبب تو یہ بتایا لا یؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے۔ یہودی اور عیسائی اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی لا یؤمنون باللہ، کوئی اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے۔ کیا مراد اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اللہ کو مطلوب ہے ایمان کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، یہودی بھی شرک کرتے ہیں، عیسائی بھی شرک کرتے ہیں، ان کا شرک کے ساتھ اللہ کو ماننا اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ شرک کے ساتھ اللہ پہ ایمان رکھنا اللہ نے قبول نہیں فرمایا، اللہ نے اس کی نفی فرما دی۔ لا یؤمنون باللہ، یہ یہودی اور عیسائی اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، اس لیے کہ جیسا اللہ ایمان کو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ایمان، توحید والا ایمان، وہ ایمان نہیں ہے ان کا، لہذا اللہ نے خود ہی ان کے ایمان کی نفی فرما دی کہ ان کا ایمان کوئی ایمان نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کا اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول اور قواعد بتائے ہیں ہمیں قرآن مجید میں، خواہ وہ یہودیوں کے حوالے سے ہوں یا عیسائیوں کے حوالے سے ہوں۔ اصول یہ ہے کہ اگر اللہ پہ ایمان کا کوئی دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ شرک کی آمیزش ہے، اس کا ایمان کوئی ایمان نہیں۔ اگر اللہ پہ ایمان لانے کے بعد کسی دوسرے کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے،
زندگی اور موت کے دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا سمجھتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لا یؤمنون باللہ، یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے ایمان کو رد کر دیا، یہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ۔ آگے پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان جو رکھتے تھے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اس کی وضاحت بھی کر دی کہ کیوں ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ برابر یوم الآخر، ان کا آخرت پہ بھی ایمان نہیں، حالانکہ آخرت پہ ایمان تھا ان کا۔ عیسائی اور یہودی جو ہیں ان کا آخرت پہ ایمان تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کا آخرت پہ بھی ایمان نہیں ہے۔ کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گیا ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے ہمیں بخشوا لیا اللہ سے، جو مرضی کرتے رہے ہم، عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا، لہذا اب ہماری سفارش ہی سفارش ہے۔ یہودی بھی سمجھتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتی اولاد ہیں، ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، اگر ڈالا بھی تو چند دن کے لیے ڈالے گا۔ انہوں نے اپنی سفارشی بنا لیے، عیسائیوں نے بھی اپنے سفارشی بنا لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حضور تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے اللہ باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے حضور سفارش کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ لہذا یہ سفارشی باطل سفارش کے عقیدے کے ساتھ آخرت پہ اگر ایمان ہے کسی کا تو اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اگر مسلمانوں میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بزرگ صاحب ہماری سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے، ہمیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جیسا مطلوب ہے شریعت کو آخرت پہ ایمان، ویسا آخرت پہ ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ خود اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میں کسی کام نہیں آؤں گا۔ جب اللہ کسی کو پکڑنا چاہیں گے تو میں کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ اپنے عمل لے کے جانا، صفیہ اپنے عمل لے کے جانا، بنو ہاشم اپنے عمل لے کے جانا، ساتھ سب قبیلے کے اور خاندان کے نام لے لے کے فرما دیا کہ اپنے اپنے عمل ساتھ لے کے جانا، میں کسی کام نہیں آؤں گا، جس کو اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں چھڑا سکوں گا۔ یہ ہے صحیح عقیدہ آخرت کا، اور چونکہ عیسائیوں اور یہودیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ ہمارے انبیاء ہمیں سفارش کر کے چھڑا لیں گے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے وہ، لہذا ہمیں اللہ نہیں پکڑے گا، ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، لہذا فرمایا کہ ان کا جو آخرت پہ ایمان ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ آخرت پہ ایمان نہیں لائے جیسا ایمان لانا چاہیے تھا۔ اسی طرح آگے فرما دیا بلا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا تھا اس کو یہ حرام نہیں ٹھہراتے۔ یہودیوں نے اور اہل کتاب جو تھے عیسائیوں نے بھی خنزیر کو حلال کیا، اور وہ حدیث میں جو آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کیا کریں گے؟ خنزیر کو قتل کریں گے۔ قتل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تلوار سے یا نیزے سے خنزیر کسی کو جا کے ماریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خنزیر کو اللہ کی شریعت نے حرام کیا ہے، آ کے وہ دوبارہ اس کو حرام کریں گے، انہوں نے حلال کر لیا اسے۔ سود کو حلال کر لیا یہودیوں نے، شراب کو حلال کر لیا عیسائیوں نے بھی یہودیوں نے بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے خلاف قتال کرو، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا تھا یہ اس کو حرام نہیں ٹھہراتے۔ ولا یدینون دین الحق، دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دین کا کہ مختلف انبیاء آتے رہے، جب ایک نبی آیا تو اس کا جو اس زمانے کا دین تھا، دین حق وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی پہ نازل فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اپنے زمانے میں ان کا دین حق تھا، ان کے اپنے زمانے میں۔ جب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین حق تھا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے
تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنے زمانے میں بھی اور قیامت تک کے لیے بھی دین حق وہی ہے. جو اس کو قبول نہیں کرے گا اس نے دین قبول نہیں کیا. خواہ وہ کہتا رہے جی میں موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہوں، میں فلاں نبی کے دین پہ ہوں، لیکن اس کا دین اللہ قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پچھلے سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں. اب دین ایک ہی باقی ہے جسے اللہ قبول کریں گے اور وہ دین اسلام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، دین اسلام کو قبول نہیں کیا انہوں نے. من الذین اوتوا الکتاب، یہ احکام جو ہیں جہاد کے، قتال کے، یہ کن لوگوں کے بارے میں ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب، قتال کرو ان لوگوں کے خلاف جو کتاب دیے گئے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمی دور فرما دی کہ تمہارے دل کی یہ جو خلش ہے کہ اہل کتاب جو ہیں یہ کتاب والے ہیں، انبیاء والے ہیں اور اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، نہ ان کا اللہ پہ ایمان ہے، نہ یوم آخر پہ ایمان ہے، اور نہ انبیاء پہ اور کتابوں پہ ان کا ایمان ہے. حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جہاں اللہ تعالیٰ نے غرض و غائب بتا دی جہاد کی کہ قتال کرو اہل کتاب کے خلاف. کس وقت تک؟ یہ نہیں فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے. کسی کو ایمان لانے کے لیے مجبور کرنا یا کسی کو ایمان لانے کے لیے اس کے خلاف لڑائی کرنا یا قتل کرنا بالکل ممنوع اور حرام ہے، بالکل ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی تو امتحان ہے دنیا میں کہ کون جو ہے وہ کون سا دین اختیار کرتا ہے، کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. دین یا راستہ اختیار کرنے کی آزادی اللہ نے دی ہے. اس آزادی کو کوئی شریعت ضبط نہیں کر سکتی، کوئی قانون اس کو ضبط نہیں کر سکتا. جو آدمی جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس راستے پہ چلے. اس وجہ سے اس کو قتل کرنا حرام ہے، الا یہ کہ جن چیزوں کو یا جو 4 یا 5 قتل اللہ نے جائز قرار دیے ہیں ان کو قتل کرنے کا حق ہے. اور وہ قتال بھی قانون کے اندر رہتے ہوئے حکومت جو ہے آتھورائز ہے وہ قتل کرنے. قصاص اگر کسی نے قتل کیا ہے اس کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ قتل حکومت کرے گی، کوئی بندہ نہیں کرے گا. زانی کو قتل کرنے کی یا سنسار کرنے کا حکم ہے، لیکن کسی فرد کو اجازت نہیں وہ اس کو زانی کو قتل کرے. وہ بھی حکومت کے حوالے ہے معاملہ. جو غرض و غایت ہے، بعض دوسری جگہ پہ جہاد کی غرض و غایت اور بھی ہے. ایک غرض و غایت تو یہ ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو روکنے کے لیے بھی مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہے، حتیٰ کہ وہ ظلم رک جائے. جب کھلی جنگ شروع ہو جائے کافروں کے خلاف تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھی جہاد کا حکم ہے. اور یہ بھی ایک صورت ہے اس جہاد کو ختم کرنے کی کہ اگر کافر اور مشرک جو ہیں وہ جزیہ دینے پہ راضی ہو جائے تو پھر بھی قتال کو بند کر دیا جائے. جزیہ کے بارے میں کافروں نے بہت پراپیگنڈا کیا ہے اور بہت غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ جزیہ جو ہے یہ کیوں رکھا شریعت نے. جب آزادی ہے تو ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے اپنے دین پہ کام کرنے کی یا اپنے دین پہ چلنے کی. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ شریعت نے، اسلام نے یہ جزیہ کیوں رکھا ہے. جزیہ جو ہے یہ لفظ جزا سے نکلا ہے. جزا کا مطلب ہے بدلہ. جزا جو ہے یہ جزیہ اس لیے لیا جائے گا اقلیتوں سے، غیر مسلم لوگوں سے، اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے 2 چیزوں کی ضمانت مل جائے. ویسے کفر اور شرک جو ہے یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ یہ باقی رہے زمین پہ.
ویسے کفر اور شرک جو ہے اس کی سزا یہی ہے کہ جو بھی اللہ کا باغی ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں اور مشرکوں کو بھی زندہ رہنے کا ایک آپشن رکھا ہے باقی، اور وہ آپشن یہی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو بھی کافر یا مشرک رہنا چاہتا ہے جزیہ ادا کرے، اور اس کے بدلے میں 2 باتوں کی ضمانت جو ہے وہ حکومت دے گی اس کے لیے جو جزیہ ادا کرے گا۔ ایک تو اس بات کی ضمانت دے گی کہ وہ اس کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی، وہ حکومت جو ہے اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے گی اس جزیے کے بدلے میں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ حکومت اس بات کی اس کو رخصت دے گی، اجازت دے گی کہ وہ اپنے طور پہ اپنی حد تک جس بھی دین پہ قائم رہنا چاہتا ہے رہ لے، اپنی ذات کی حد تک۔ جی بھائی کی گاڑی دروازے کے آگے ہے، اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑی ہٹا دیں۔ جزیے کی جو دوسری ذمہ داری ہے حکومت پہ وہ یہ ہے کہ جو آدمی جزیہ دے رہا ہے اس کو حکومت کی طرف سے اس بات کی رخصت مل جائے گی کہ وہ اپنی حد تک جس دین پہ چلنا چاہتا ہے وہ چل لے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جزیہ وہ ادا کرے گا، اس کے بدلے میں حکومت جو ہے اسلامی حکومت اس کو 2 باتوں کا تحفظ فراہم کرے گی، اس کی جان اور مال کا تحفظ، اور اس کی جان اور مال کا تحفظ جو ہے وہ اس حد تک لازم قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی ذمہ کو جو جزیہ ادا کرنے والا ہے ناحق قتل کرے گا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اتنا اس کو محفوظ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامی نے، کہ جو آدمی جزیہ دے رہا ہے اس کو شہری حقوق مکمل طور پہ حاصل ہوں گے، اس کے جان اور مال کی محافظ ہوگی حکومت ہر طریقے سے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی ذات کی حد تک اپنے دین پہ چلنے کی اس کو آزادی مہیا کرے گی حکومت۔ حکومت جو ہے اس بات کی ذمہ دار ہوگی اپنی ذات کی حد تک اپنے جو کفر ہے اس کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی، اپنی گمراہی کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلامی ریاست میں کسی عیسائی کو عیسائیت پھیلانے کی اجازت نہیں دے گی حکومت، کسی ہندو کو اسلامی حکومت اپنی حکومت میں ہندوازم پھیلانے کی اجازت نہیں دے گی، لیکن اگر وہ جزیہ ادا کرتا ہے تو ہندوازم پہ اپنی زندگی کو بسر کرنے کی اجازت دے دے گی۔ اپنی ذات کی حد تک جو جزیہ ادا کر رہا ہے وہ جس دین پہ چلنا چاہے اس کی اجازت دے گی اس کو اسلامی حکومت، اور اس کے جان اور مال کی حفاظت کرے گی اس جزیے کے بدلے میں۔ اور جزیے کی شرح اللہ نے مقرر نہیں فرمائی، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کی شرح مقرر فرما دی اللہ تعالیٰ نے، اس طرح جزیے کی شرح مقرر نہیں کی گئی، بلکہ جزیے کی شرح جو ہے وہ حکومت پہ کی ثوابدید پہ چھوڑ دی گئی کہ جیسے بھی کسی ذمہ کے حالات ہوں گے، اگر امیر ہے تو اس سے سالانہ جزیہ اس کی استطاعت کے مطابق لیا جائے، اگر غریب ہے تو اس سے اس کی استطاعت کے مطابق جزیہ لیا جائے۔ جس کا مطلب یہ ہے جزیے کے معاملے میں ذمیوں پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایک غریب ہے ذمی تو اس پہ اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے جسے وہ اٹھا نہ سکے۔ اگر غریب ہے اور پھر مسلمانوں نے ایسی اعلیٰ اور عرفہ مثالی قائم کی اس معاملے میں، حضرت عبید اللہ بن جراح جو تھے ان کے زمانے میں شام میں فتح کیا ایک شہر مسلمانوں نے، لڑائی کے دوران مسلمانوں کو وہ شہر خالی کرنا پڑا، مسلمانوں کو وہ شہر خالی کرنا پڑا تو جو امیر لشکر تھا اس نے کہا کہ ہم نے جو ذمیوں سے جزیہ لیا ہے وہ تو پورے سال کا لیا ہوا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے،
سال مکمل ہونے سے پہلے ہم شہر سے واپس جا رہے ہیں، اب ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا ان کا جزیہ ان کو واپس کرو۔ امیر لشکر کے کہنے پہ وہ جزیہ واپس کیا گیا، اور اس شہر کے عیسائی جو تھے انہوں نے دعائیں مانگی مسلمانوں کے لیے کہ یا اللہ ان مسلمانوں کو پھر واپس لے آئی یہاں۔ اس حد تک تاکید فرمائی جزیے کے معاملے میں۔ اور پھر یہ بھی شریعت نے رخصت دی کہ جو جنگجو ہیں جزیہ ان سے لیا جائے، مریضوں سے، بوڑھوں سے اور بچوں سے، عورتوں سے جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے ان سے جزیہ نہ لیا۔ جب کوئی قوم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں بہت سی قوموں نے جب یورپ میں گئے، افریقہ میں گئے، ایشیا میں آئے، تو بہت سے قبائل نے جزیے کی شرائط پہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی۔ حکم یہ ہے کہ جب کوئی جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے پھر اسے قتال نہیں کرنا۔ قتال کی اجازت اس وقت تک ہے جب کافر یا مشرک یا اہل کتاب جو بھی ہو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو، اور اس کی صورت بھی اللہ تعالی نے بتا دی کہ دن اپنے ہاتھ سے دے۔ اپنے ہاتھ سے دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل سے اپنے آپ کو اس حکومت کا مطیع سمجھیں کہ ہم اس حکومت کے تابع دار بن کے رہیں گے، اس حکومت کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ یہ ہے یہ دن کا معنی۔ اور اگلا لفظ ہے وہم صاغرون۔ صاغرون کا لفظ صغیر سے ہے، صغیر کا معنی چھوٹا، اور چھوٹے بن کے رہیں اسلامی حکومت میں۔ مطلب یہ کہ جو امور مملکت ہے، حکومت کے معاملات ہیں، ان میں کسی ذمہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، وہ تابع بن کے رہیں گے۔ امر جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوگا، قانون مسلمانوں کا چلے گا، وہ اس ملک میں ماتحت اور تابع بن کے رہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جب جزیہ دیں اسی وقت ان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے اس ملک میں یا اسلامی ریاست میں مطیع بن کے رہنا ہے، اور اس ملک کے جو اسلامی قوانین ہیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی لا یؤمنون باللہ، یہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب بخت نصر نے فلسطین پہ حملہ کیا اور تباہ و برباد کر دیا، تو وہاں سے بہت سے یہودیوں کو قیدی بنا کے لے آیا بابل میں۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر بھی شامل تھے، لیکن اس وقت وہ کم سن تھے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت دی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے۔ جب بخت نصر نے فلسطین کو تباہ کیا، حملہ کیا، ہر شے ملیا میٹ کر دی، اس دوران جو تورات کے اصل نسخے تھے وہ گم ہو گیا، ناپید ہو گیا۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام حافظ تھے تورات کے، جب تورات ناپید ہو گئی تو عزیر علیہ السلام نے اپنے جو حفظ تھی تورات، حافظے کے بنیاد پہ دوبارہ تورات لکھی، حافظے کے طور پہ دوبارہ تورات لکھی۔ اس کے بعد یہودیوں کے دلوں میں عزیر علیہ السلام کی بہت عزت اور احترام بڑھ گیا، اور اس عزت اور احترام میں غلو کرتے ہوئے بعض یہودیوں نے، سارے یہودیوں کی بات نہیں آئی، بعض یہودیوں نے، جس طرح بعض مسلمان شرک کرتے ہیں، بعض مسلمان جو ہیں وہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں بزرگوں کو، اسی طرح بعض یہودی تھے، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس تورات کو دوبارہ لکھ دینے کی وجہ سے غلو کرتے ہوئے ان کی عظمت میں اور احترام میں ان کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ تھی وجہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لا یؤمنون باللہ، ان کا ایمان کوئی ایمان نہیں۔
وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی جو تھے انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ان کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ قول نقل کیا ہے عیسائیوں کا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، لیکن دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دو اور عقیدوں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ایک عقیدہ تو یہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ عیسائیوں کا ایک گروہ وہ بھی تھا، سورہ مائدہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں پہلے، 72 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک گروہ وہ بھی ہے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حالانکہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ نصیحت کی تھی اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی اور تمہارا رب بھی وہی ہے۔ تیسرا عقیدہ عیسائیوں کا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرے ہیں۔ ایک تو اللہ کا بیٹا کا عقیدہ ہو گیا، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ قرار دینا، اور تیسرا عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرے ہیں۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرے ہیں، اور تین میں سے تیسرے کا عقیدہ جو ہے ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کا تین میں سے تیسرے کے عقیدے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تین میں سے تیسرے کا مراد بعض عیسائیوں کے نزدیک اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی والدہ ہے، بعض کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی اور روح الامین ہے، اس میں بھی ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تینوں عقیدے جو ہیں عیسائیوں کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کا بیٹا کہنے والے عیسائی بھی ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کہنے والے عیسائی بھی موجود ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں سے تیسرا کہنے والے بھی عیسائی موجود۔ اس لیے چونکہ یہ عقیدہ تھا یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لا یؤمنون باللہ، کہ ان کا اللہ پہ کوئی ایمان نہیں، ان کا عقیدہ مشرکانہ ہے۔ مشرکانہ عقیدے کے ساتھ اللہ پہ ایمان لانا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہ کی اپنی باتیں ہیں، ان کے منہ کی اپنی باتیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ان کے پاس کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں۔ شریعت کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت کی دلیل ہونی چاہیے۔ اپنے منہ سے جو مرضی کہہ دے کوئی، اپنے منہ سے جو مرضی کوئی کہہ دے ہاں جی 40 وقت کرنا چاہیے، دلیل کیا ہے؟ ذالک قولہم بافواہہم، منہ کی بات ہے یہ۔ تیسرا کرنا چاہیے، دلیل کیا ہے؟ دلیل تو کوئی نہیں، لیکن منہ کی بات ہے یہ، کوئی مولوی زبان سے نکال دے 40واں کرنا ہے، 30واں کرنا ہے، 10واں کرنا ہے، اور ختم قرآن کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں منہ کی اپنی باتیں ہیں، لوگوں کے منہ کی اپنی باتیں ہیں۔ جب تک شریعت میں کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہ ملے اس وقت تک دین کی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عزیر اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے تیسرے، یہ اپنی منہ کی باتیں ہیں، ان کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یضاہئون یہ ریس ہے، پیروی ہے کن کی؟ قول الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا ان کی یہ ریس ہے، ان کی پیروی ہے۔ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے پہلے والی قومیں کون سی ہیں؟ یہودیوں سے پہلے والی قوم ہندوؤں کی قوم ہے، مجوسیوں کی قوم ہے، یونانی قوم ہے۔ یہ جو قومیں تھیں یہ بھی شرک میں مبتلا تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو ان کا شرک ہے، انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یا اللہ کا جز قرار دینا، انہوں نے پیروی کی ہے، انہوں نے ریس کی ہے ان قوموں کی جو قومیں ان سے پہلے گزر چکی، وہ بھی مشرک ہی تھیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ بھی شرک تھا، اب جو کچھ یہ کہہ رہی ہیں یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تو ہر پہلو سے، ہر طریقے سے جڑ کاٹی ہے۔ جب تک انسان قرآن پڑھ کے اپنا عقیدہ صاف نہ کرے، کتابوں سے عقیدہ صاف نہیں ہوتا، بات سن کے، تقریریں سن کے، باتیں سن کے انسان کا عقیدہ صاف نہیں ہوتا جب تک انسان کو قرآن مجید خود نہ پڑھے۔ اور ہمارے ہیں اکثریت کا شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ بھی یہ ہے، اکثریت قرآن کو نہیں پڑھتی، سنی سنائی باتیں، مولویوں کی باتیں، پیروں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں، ان باتوں سے جس طرح قرآن شرک عقیدہ صاف کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے عقیدہ صاف ہوتا ہی نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان سارے مشرکوں پہ، خواہ وہ مشرک یہودی اور عیسائی ہیں یا مجوسی اور ہندو ہیں یا ان سے پہلے کی جو قومیں ہیں، جتنے بھی مشرک ہیں، خواہ وہ آج کے مشرک ہیں، کلمہ گو مشرک ہیں، جتنے بھی مشرک ہیں، اللہ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان پہ۔ انا یؤفکون، یہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں، کہاں سے دھوکہ دیے جاتے ہیں۔ باتیں تو بڑی واضح ہیں، باتیں بڑی صاف ہیں کہ جیسا علم اللہ کا ہے ویسا علم کسی دوسرے کا ہو نہیں سکتا۔ باقی ساری مخلوق ہے، خالق ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، باقی ساری مخلوق ہے، خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سادہ سادہ الفاظ میں باتیں سمجھائی ہیں شرک کے حوالے سے، ایسا سیدھا سادہ اور ایسا صاف اور کھڑا مسئلہ کوئی دوسرا واضح کر ہی نہیں سکتا جیسے اللہ نے کیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں صاف فرمائی کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، 3 میں سے تیسرا کہتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی حیثیت سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ ایک اللہ کے رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ویسے ہی جیسے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے، شعیب علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، جیسے وہ رسول تھے ویسے یہ ایک رسول ہے۔ قومہ صدیقۃ، اور ان کی والدہ صدیقہ، کانا یاکلان الطعام، کتنی اللہ تعالیٰ نے ٹھوس اور سادی دلیل دی ہے۔ یہ الہ کیوں نہیں ہے عیسیٰ اور اس کی ماں؟ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کھانے کے محتاج تھے۔ جو کھانے کا محتاج ہے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، جو خود محتاج ہے وہ حاجت روا کیسے بنے گا؟ کتنے پیر ہیں جو حاجت روا اور مشکل کشا بنے ہوئے لیکن کھانا کھاتے ہیں،
کوئی ایسا پیر یا حاجت، کہانیاں تو بڑی گھڑی ہوئی ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی 30 سال تک جنگل میں رہے اور کھایا پیا کچھ نہیں، یا گھاس کے تنکے ہی کھاتے رہے، یا ساگ کھاتے رہے، پتے کھاتے رہے درختوں کے، بات بنی نہیں پھر بھی، اس لیے کہ جو اللہ نے دلیل دی ہے وہ تو یہ ہے کہ کھانا کھائے ہی نہ، پانی پیے ہی نہ، جو الہ ہے۔ 30 سال رہے پھر بھی پتے تو کھاتے رہے، گھاس تو کھاتے رہے، ٹہنیاں تو کھاتے رہے، کچھ تو کھایا کچھ تو پیا۔ اللہ نے تو دلیل یہ دی ہے کہ الہ وہ ہونا چاہیے جو کھانے کا محتاج نہ ہو، جو پینے کا محتاج نہ ہو، جو کھانا کھائے گا وہ رفع حاجت کے لیے بھی جائے گا، جو کھانا کھائے گا اس کو نیند بھی آئے گی، اس میں ساری انسانی اور بشری کمزوریاں موجود ہوں گی جو کھانا کھائے گا۔ کتنی بازی اور موٹی مثال ہے کہ لوگوں جو کھانا کھاتا ہے وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ کوئی پیر صاحب بتائیں، کوئی حضرت صاحب دنیا میں بتائیں، کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، جو کھانا نہ کھاتا ہو ہم بھی مان لیں اس کو، لیکن کھانا بھی کھائے اور پھر غوث بھی کہلائے، کھانا بھی کھائے پھر ابدال بھی کہلائے، کھانا کھائے پھر حاجت روا بھی کہلائے، کھانا بھی کھائے اور پھر مشکل کشا بھی کہلائے۔ یہ تو قرآن نے نفی کر دیا اس کی۔ قرآن تو اس دلیل کو مانتا نہیں کہ کھانا کھانے والا حاجت روا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انا یوفکون، بے وقوفو تمہاری عقل کہاں سے پھرتی ہے، دھوکہ تمہیں کہاں سے لگتا ہے، باتیں اللہ نے بڑی سیدھی سیدھی اور صاف صاف بتا دی تمہیں، اس کے باوجود تمہیں دھوکہ کہاں سے لگتا ہے۔ اگر آج بھی امت جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے تو 70-80% مشرک جو ہیں وہ توبہ کر لیں شرک سے، اپنا عقیدہ صاف کر لیں، لیکن قرآن کی طرف یہی جو دین کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دین سکھانے والے بنے ہوئے ہیں، یہی دین سیکھنے کی راہ میں آڑ ہے، قرآن سیکھنے کی راہ میں آڑ۔ دین کی، مسلمانوں کی، اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ کسی آدمی کو قرآن پہ لگا دیا، کسی آدمی کا قرآن سے تعلق قائم کر دیں، قرآن کو پڑھانا شروع کر دیں۔ سب سے بڑی خدمت ہوگی دین کی، اسلام کی، اپنی بھی، قوم کی بھی۔ یہ جو باقی باتیں ہیں نا، دین کی خدمت کے لیے سیاست کر رہے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں جی، اس کو جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سب ایسے بکواس ہے، سب کچھ اپنے پیٹ پالنے کے لیے۔ دین کی خدمت جیسے کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ قرآن کی تعلیم کو عام کرے، سب سے بڑی خدمت ہے، سب سے بڑی اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اپنی دنیا بھی بنے گی، اپنی آخرت بھی بنے گی، اللہ بھی راضی ہوگا، اسلام کی خدمت بھی ہوگی۔ اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرے، جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وہی بات جو اللہ نے فرمائی کہ لا یحرمون ما حرم اللہ برسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جس کو حرام کیا اس کو یہ حرام قرار نہیں دیتے۔ ان باتوں کی نفی آگے اللہ فرما رہے ہیں، انہی باتوں کی نفی کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اتخذوا بنا لیا انہوں نے، احبارہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اپنے درویشوں کو، اربابا، ارباب جو ہے یہ جمع کس کی ہے؟ رب کی۔ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو، اور جن کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں ان کو اپنا رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ اس سے بڑی ضرب کیا ہوگی شرک پہ اور بدعت پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے اپنا رب بنا رکھا ہے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ اور اس کی وضاحت بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، زمانہ جاہلیت میں
حضرت علی نے کفر چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لی تھی، چنانچہ گلے میں سلیب لٹکائی ہوئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیب کو پہلے ہٹاؤ، اس کو پھینکو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی یہ آیت ان کے سامنے پڑھی تو حضرت علی نے یہ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ آیت تو عیسائیوں کے بارے میں ہے، میں بھی عیسائی ہوں، عیسائی تھا میں بھی، لیکن ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور درویشوں کو رب نہیں کہا، ہم نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب تو کبھی بھی نہیں کہا، میں تو خود عیسائی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ جو کچھ تمہارے علماء کہتے تم اس کو منون تسلیم کر لیتے، جس کو وہ حرام قرار دیتے تم اس کو حرام کہتے، اور جس کو وہ حلال قرار دیتے تم اس کو حلال تسلیم کر لیتے۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایسا تو تھا کہ جو مسئلہ ہمیں بتاتے، جو حرام وہ کہتے ہم اس کو حرام سمجھتے، جو حلال کہتے وہ اس کو ہم حلال سمجھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے، پیر صاحب نے کہہ دیا ہے، حضرت صاحب نے کہہ دیا ہے، اس کے پاس قرآن کی یا حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے، بات وہی ہے کہ یہ تو باتیں ہیں ان کے منہوں کی، کتاب و سنت کی بات نہیں ہے۔ حلال اور حرام قرار دینا یہ بڑا مسئلہ اہم ہے، جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ کسی شریعت میں کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینے کی اتھارٹی جو ہے کس کے پاس ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ حلال اور حرام قرار دینے کی اتھارٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ حلال حرام قرار دینے کی اتھارٹی جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بربنائے رسالت اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے جس چیز کو حلال قرار دیں گے وہ حلال ہوگی، جس کو حرام قرار دیں گے وہ حرام ہوگی، اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن اپنی ذات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی نہیں رکھتے، اللہ کے رسول، اللہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول جس بات کو حلال کہیں گے وہ حلال ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے رسول خود بینہ ہے۔ حتی تأتیہم البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہیں اہل کتاب اپنے کفر سے باہر نہیں آئیں گے حتیٰ کہ ان کے پاس بینہ آ جائے، وہ بینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے بذات خود بینہ ہے، بذات خود دلیل ہے، بذات خود حجت ہے، لیکن بطور محمد بن عبداللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال حرام قرار دینے کی اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شہد نہ کھانے کی قسم کھائی تھی، شہد نہ کھانے کی، اس کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ حرام ہے، لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے نمائندے تھے، اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کے بعد کہیں امت یہ نہ سمجھ لے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم تب کھائی کہ یہ حرام تھی، اس لیے فوراً اللہ نے مواخذہ فرما لیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تم نے اسے حرام کیوں قرار دیا ہے؟ تم اللہ کے رسول ہو، تم اللہ کے نمائندے ہو، تمہارے جانے کے بعد ممکن ہے امت جو ہے وہ اس فتنے میں پڑ جائے کہ اللہ کے رسول نے شاید اس لیے نہیں کھایا تھا کہ یہ حرام ہے، لہذا فوراً مواخذہ کر لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کی اتھارٹی نہیں ہے کہ جس چیز کو میں نے حلال کیا ہے اس کو آپ حرام قرار دیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی حد تک کسی سبب سے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی۔ جب اللہ کے رسول کو اس بات کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کون ہے
جو یہ کہے کہ ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کریں تو اتنا ثواب ملے گا، کنویں میں الٹا لٹک کے عبادت کریں تو اتنا ثواب ملے گا، ایک ہفتہ بھر بھوکا رہے تو اتنا ثواب ملے گا، طاقت دینے والی چیزیں گوشت ہے یا اور تقویت دینے والی چیزیں نہ کھائیں تو زیادہ ثواب، اپنے آپ کو کمزور کرو۔ ایک یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ اپنے آپ کو کمزور رکھو، حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن محبوب ہے ضعیف مومن کے مقابلے میں۔ اتنی دفعہ تسبیح کر لو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں کی بیعت کر کے اتنا نذرانہ دے دو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں پہ چڑھاوا چڑھا دو تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ سارے جائز اور ناجائز کس نے قرار دے دی؟ کیسے قرار دیے؟ یہ وہی بات ہے جو اللہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ رب بنانا یہی ہے کہ جو آدمی جو بھی زبان سے بات نکالے تم اس کو اسی طرح منوًا قبول کر لو، اگر وہ حلال کہے تم بھی حلال کر دو، اگر وہ حرام کہے تم بھی حرام قرار دو، حالانکہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو اس کے لیے۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، بل مسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، حالانکہ ان علماء کو، ان درویشوں کو، اہل کتاب کو حکم دیا گیا تھا اس بات کا یعبدوا الہا واحد، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے نام کی نظر نیاز دو، ایک اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھاؤ، ایک اللہ کے نام پہ اعتکاف کرو، ایک اللہ کے نام کی نماز پڑھو، ایک اللہ کے نام کا صدقہ خیرات دو، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نہ نظر ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ چڑھاوا ہے، کچھ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا۔ لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ، یہ ساری باتیں یہی تو ہیں جو بار بار قرآن ارشاد فرماتا ہے۔ لا الہ پہلے ہے ہی نفی، توحید میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو بعد میں ہے، پہلے نفی کرو سارے ارباب کی۔ کلمہ جو ہے وہ شروع لا سے ہوتا ہے کہ نفی کرو پہلے سب، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، پھر اس کے بعد اللہ کا نام لو۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، ان کو حکم دیا گیا تھا اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، خواہ وہ شرک یہودیوں کا ہے یا عیسائیوں کا ہے یا ہندوؤں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے یا مجوسیوں کا ہے، جس کا بھی شرک ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یریدون، مشرکوں کی طرف، اہل کتاب کی طرف، جو ایمان نہ لانے والے ہیں ان کی طرف۔ یریدون یہ چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اللہ کے نور سے مراد اللہ کا دین، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، قرآن و سنت، اس روشنی کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو روشنی قرار دیا ہے۔ باقی سب تاریکیاں ہیں، باقی جتنی بھی گمراہیاں ہیں وہ سب تاریکیاں ہیں، اسلام جو ہے وہ نور ہے، وہ روشنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے مشرک جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے بافواہہم، اپنی پھونکوں کے ساتھ، اپنے منہوں کے ساتھ، ویابی اللہ،
اور اللہ کو یہ قبول نہیں، اللہ یہ منظور نہیں کرتا بات، اللہ انکار کرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ کا نور جو ہے اس کو بجھا دیا جائے، اللہ کا نور بجھنے والا نہیں ہے، الا ان یتم نورہ، اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا، بلو کرے الکافرون، خواہ کافروں کو کتنا ہی یہ ناگوار ہو، کتنا ناپسند ہو۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ دین اسلام جو ہے یہ ساری دنیا پہ پھیل کے رہے، دین اسلام ساری دنیا پہ صحابہ کرام کے زمانے میں جہاں تک زمین تھی، جہاں تک لوگ جا سکتے تھے، حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں افریقہ میں سب سے زیادہ فتوحات حضرت عقبہ بن نافع نے کی، افریقہ کے آخری کونے پہ سمندر کے کنارے تک پہنچ گیا اور سمندر میں اپنا گھوڑا ڈال کے یہ کہنے لگے آسمانوں کی طرف منہ کر کے کہ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اس سمندر کے آگے بھی کوئی زمین ہے تو یا اللہ تیرا دین پھیلانے کے لیے وہاں تک جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا کہ دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، سمندر میں گھوڑے کو ڈال کے حضرت عقبہ بن نافع نے اللہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے، تیرا دین پہنچا دیا ہم نے جہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ ایک زمانہ وہ ہے، اور ایک زمانہ انشاءاللہ عنقریب آنے والا ہے کہ دین اسلام پھر اسی طرح پوری دنیا میں اس طرح پہنچے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح سورج کی شعاعیں کوئی چیز بچتی نہیں ہے اس سے، جس طرح سورج کی شعاعیں ہر جگہ پہنچتی ہیں، اسی طرح قیامت سے پہلے پہلا میرا دین پوری دنیا پہ چھا جائے گا، غالب ہو جائے گا۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ جب آئیں گے 60 سال کا زمانہ ان کا ہوگا، 60 سال کی خلافت ان کی ہوگی، ان کے زمانے میں بھی جہاد ہوگا اور ان کے زمانے میں بھی دین کی اشاعت بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن ان کی موجودگی میں، ان کی خلافت کے زمانے میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمان مل کے جہاد کریں گے، اس جہاد کے نتیجے میں دجال قتل ہوگا، دجال کے قتل ہونے کے بعد سارے یہودی، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال جو ہے خراسان ایران کا شہر ہے، 70,000 یہودیوں کے ساتھ خراسان سے نکلے گا، 70,000 یہودیوں کے ساتھ خراسان سے ظاہر ہوگا دجال، اور دمشق میں مقابلہ ہوگا۔ پہلے وہ مدینہ جانے کی کوشش کرے گا، لیکن مدینہ کے راستوں پہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ دجال کی سمت یا رخ جو ہے وہ دمشق کی طرف کر دیں گے۔ دمشق میں پہنچے گا تو اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور فجر کی نماز جو ہے وہ مسلمانوں کے امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو دجال کو دیکھیں گے، دجال کا تعاقب کریں گے، اپنے نیزے سے دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک بات تو یہ کہ خنزیر کو قتل کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خنزیر کو عیسائیوں نے حلال قرار دے لیا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام حرام قرار دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے جزیہ ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ پوری دنیا میں کوئی اقلیت باقی نہیں رہے گی جس سے جزیہ کا مطالبہ کیا جا سکے۔ سارے یہودی ختم ہو جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، عیسائی قتل کر دیے جائیں گے، سارے مشرک اور کافر جو ہیں وہ اسی جنگ میں ختم ہو جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، اور کوئی ایک فرد بھی باقی ایسا نہیں رہے گا جو غیر مسلم ہوگا جس سے جزیے کا مطالبہ کیا جا سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے جزیہ ختم ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں مکمل طور پہ اسلام جو ہے وہ غالب ہو جائے گا، چھا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو داؤد کی روایت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ساری ملتیں اللہ مٹا دے گا، مسلمانوں کے علاوہ باقی ساری ملتیں اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، صرف ایک ملت مسلمانوں کی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اسی دن سے کافر اور مشرک جو ہیں اس نور کو بجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے، اور اتنی احمق اور بیوقوف قوم ہے یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی۔ آج 1400 سال میں انہیں یہ تجربہ نہیں ہو سکا کہ جس نور کو ہم بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نور تو بجھنے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی طاقت ہے، جتنی بھی قوت ہے، ساری کی ساری جھونک دی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی توحید کے لیے، قرآن کی توحید کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے لیے۔ معاذ اللہ، جو بھی ہو سکتا تھا سب کچھ کر گزرے، جو ہو سکتا تھا کافروں سے سب کر گزرے، لیکن اس کے باوجود ان بیوقوف اور احمقوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا، یہ مت اور عقل نہیں آ رہی کہ جو اسلام 7 آدمیوں سے شروع ہوا تھا اور پھر آگے 100 آدمی ہوئے، 200 آدمی ہوئے، 300 آدمی ہوئے، اور حضرت عمر کو بھی پیٹا تم نے، حضرت عثمان کو بھی پیٹا تم نے، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پیٹا تم نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پیٹا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کی قسم جس دن ہم 300 ہو گئے یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے مکہ میں۔ اور وہی بات ہوئی، جب 300 ہو گئے تو پیٹا کافروں کو، شکست فاش دی کافروں کو۔ لیکن شیطان نے ایسا بغض پیدا کر دیا اسلام کا، ایسی دشمنی ان کے دلوں میں جما دی ہوئی ہے کہ وہ اس سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ 1400 سال سے جس مذہب کو ہم ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں، یہ مذہب تو ختم نہیں ہو رہا، یہ تو پھیلتا جا رہا ہے۔ تم ٹھیک ہے قرآن نہیں پڑھتے نہ پڑھو، حدیثیں نہیں پڑھتے نہ پڑھو، لیکن جو عملی تجربہ ہے وہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اس سے تو تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس سے تو تمہیں سبق حاصل کرنی چاہیے۔ آج تم اتنے سالوں کے بعد ذلیل و رسوا ہو کے کبھی عراق سے نکلتے ہو، کبھی افغانستان سے نکلتے ہو، اور تمہیں یہ عقل اور مت نہیں آتی کہ ان مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں شکست فتح نہیں ہو سکتی۔ جہاں کہیں بھی جائیں گے شکست ہی تمہارا مقدر ہو۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ لا یفلح الکافرون، کافروں کو میں فلاح نہیں دوں گا۔ کبھی یہاں ذلیل و رسوا، کبھی وہاں ذلیل و رسوا، کبھی وہاں ذلیل و رسوا، لیکن مت جو ہے وہ ایسی ماری ہوئی ہے، مشرک کی مت تو ویسے ہی ماری ہوتی ہے، سبق حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فیاب اللہ کو یہ بات قبول نہیں ہے، الا ان یتم نورہ، اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا، اللہ اس دین کو ساری دنیا میں پھیلا کے رہے گا۔ بلو کرے الکافرون، اس سے بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اسلام کا پھیلنا کافروں کو بڑی تکلیف ہے۔ انہیں کافر نہ دوست ہیں مسلمانوں کے، نہ مسلمان دوست ہو سکتے ہیں کافروں کے۔ اسلام پھیلنے سے کافروں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان ہونے سے کافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پلو کرے الکافرون، خواہ کافروں کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، یہ میرا دین پھیل کے رہے گا، میں پوری دنیا میں غالب کر کے رہوں گا اس کو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت دے کے۔ ہدایت اللہ کے رسول کے ساتھ آئی ہے، اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ ودین الحق، اور دین حق دے کے بھیجا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہدایت بھی اور دین حق بھی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ،
اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کس لیے دے کے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، سارے ادیان پہ غالب کرنا ہے، سارے ادیان پہ غالب کرنا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ غالب کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو سیاسی غلبہ ہے، سیاسی غلبہ بھی مسلمان جب صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو مسلمانوں کے پاس غلبہ رہا، 700-800 سال تک غلبہ رہا پوری دنیا میں۔ دوسرا غلبہ ہے دلائل کے اعتبار سے، دلائل کتاب و سنت کے، اللہ اور اللہ کے رسول نے دلائل ایسے مسلمانوں کو دیے ہیں کہ ان دلائل کے مقابلے میں مشرکوں کے دلائل مغلوب ہیں۔ مشرکوں کے دلائل جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے عام لوگوں کو۔ اگر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تو جو دلائل اور جو بینات اور جو آیات اللہ کی ہیں، اللہ کے رسول کی ہیں، اس کے مقابلے میں کافروں کے پاس ویسی بینات اور ویسے دلائل نہیں ہیں۔ دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے، لیکن اگر اس کی اشاعت میں کمی ہے تو مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہندوستان میں وہ مناظرہ تھا ذاکر نائک اور اس کے مقابلے میں کوئی ہندو تھا، اللہ کے وجود کے بارے میں، کافی پرانا ہے وہ، تو اس کے مقابلے میں اس سے بہت سی گھنٹہ باریہ کچھ تقریر کی جو ہندو تھا، اس کے مقابلے میں ڈاکٹر صاحب نے صرف ایک سورہ پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی تشریح کی، اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس آدمی کے پاس۔ ایسی دلائل ہیں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں، اللہ کے قرآن میں ایسی بینات ہیں کہ کافروں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر اس کی اشاعت میں کوئی کمی ہے تو وہ مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ جس طرح مسلمانوں کو دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے کام کرنا چاہیے، مسلمان اس طرح سے دین کی دعوت اور تبلیغ پہنچا نہیں رہے یا کر نہیں رہے، ورنہ اللہ نے فرما دیا کہ ہدایت اور دین حق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہی لے کے آئے ہیں، اور وہ دین اور وہ ہدایت غالب ہے باقی سارے ادیان پہ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، پہلے فرمایا تھا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو یہ تکلیف ہے اس بات کی کہ دین نہ پھیلے۔ یہاں فرمایا كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو بھی اس بات کی تکلیف ہے کہ دین اسلام نہ پھیلے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اس کے مطابق ہمیں ایک تو اپنی زندگیوں کو بھی، اپنے عقائد کا بھی احتساب کرنا چاہیے، تھوڑا سا اپنا غور و فکر کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا کچھ ممکن ہو سکے ہماری استطاعت کے مطابق، حساب تو استطاعت کے مطابق ہونا ہے، اس دین کو آگے پہنچانا جو ہے، جتنا کچھ علم حاصل ہو جائے اس دین کو کسی نہ کسی طریقے سے جتنی بھی استطاعت ہے آگے پہنچانا فرض ہے ہم کو۔ بہت ضرورت ہے دین کو عام کرنے، خاص طور پہ قرآن مجید کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہندوستان بھی ٹھیک ہے، غیر مسلم حکومت ہے، غیر مسلم ہے وہاں پہ، لیکن پاکستان بھی اسی کا حصہ تھا۔ جیسے عقائد وہاں کے ہیں ویسے عقائد وہاں کے ہیں، جیسا شرک وہاں پہ ہے ویسا شرک وہاں پہ ہے۔ دونوں جگہ ہی بڑی ضرورت ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی، اور جو پڑھے لکھے اور باوسائل لوگ ہیں ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جتنا بھی کر سکتے ہیں دین اسلام کو خاص طور پہ قرآن حدیث کی اشاعت کے لیے، اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔